آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پھر دوبارہ سے دو پارٹیاں بن گئیں انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةٌ، جو تمہارے لیے آیا ہے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد دنیا کی محبت کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا، جب سمجھانے والے ہوں گے تو جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاور گیم شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی غلبہ مل جائے گا نا کافروں کو اور اہل ایمان پس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا۔ یہ میں بات کروں ختم نبوت سے پہلے کی۔ اب تو امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا، اور وہی ہوا۔ وقت گزرا آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پھر دوبارہ سے دو پارٹیاں بن گئیں انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار۔ تو ضرورت پڑ گئی کہ اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کے لیے اور انہیں غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر مبعوث کرے، پلس جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے۔ جو کثرت میں ہوتے تھے، اہل ایمان بڑے تھوڑے ہوتے تھے، وہ آتے ہی پیغمبر کو اپنا لیڈر کے طور پہ مان لیتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن میں زیادہ خرابیاں نہیں ہوتی تھی وہ حق قبول کر لیتے تھے۔ اب وہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی، ان کا نام عاد تھا۔ انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد، جس میں شرک کیا عقائد آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا۔ بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اسی اسپیشی میں سے، تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی نوح علیہ السلام والی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاہۃ، وہ کہنے لگے ہے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ اچھا دیکھیں پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں، فتویٰ لگانے کی بجائے کلیریفائی کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی عالم سے سیدھا بھی سوال کریں نا، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ کتنے الٹے طریقے سے سوال کر رہے ہیں پیغمبروں سے، اور وہ آگے کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بیوقوف کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, और ड्यूटी क्या है मेरी, ताकि मैं पहुंचा दूं तुम्हारे तक मेरे रब का पैगाम। व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं और बड़ी दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम, उसकी धमकी तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। अब अजिब तुम अंजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर ताज्जुब हुआ है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत की बात आ गई है। अला रजुलिम मिनकुम, एक ऐसे मर्द पे जो तुम ही में से है। लियुनदिरकुम, ताकि वो तुम्हें डर सुनाए। ये वही अल्फाज हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के थे, लेकिन अब एक चीज ऐड हो गई है इबरत के तौर पर। यह है कांटे की बात। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादी कौमी नूह, याद करो उस वक्त को कि जब कौम नूह के ऊपर अजाब आया था तो अल्लाह ने काफिरों को हलाक करने के बाद तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया था। यानी उस वक्त तो सारे तुम लोग मोमिन थे। वो वक्त याद करो कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जो बचाए गए थे वो तुम ही थे ना, तुम्हारे बावजदाद। और अल्लाह ने तुम्हें जमीन पर बसाया था कौम नूह के तबाह होने के बाद, उनके अहले ईमान जो 78 लोग थे उनको। वज़ादकुम फिल खल्क़ी बस्ता, और बढ़ा दिया तुम्हें अल्लाह ताला ने जिस्मानी लिहाज से, कदो कामत के एतबार से, यानी ताकत दे दी। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो याद करो उस अल्लाह को, उसकी नेमतों को, ताकि तुम कामयाब हो सको। ये थोड़ी नेमत थी कि तुम्हारे बावजदाद ईमान की वजह से बचाए गए, आज तुम उनकी नस्लें कुफ्र इख्तियार कर रहे हो, तो अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करो। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदा, तो कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें। व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना, और हम छोड़ दें उन हस्तियों को जिनकी इबादत पे हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। यानी हम अपने बुजुर्ग बाबों को छोड़ दें, यानी हम ये कहना शुरू कर दें कि बाबे तो शाही कोई नहीं। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिक़ीन, अगर तू सच्चा है ना तो ले आ वो अजाब जो तू हमें वादा देता है, अगर तू सच्चा है तो। अब जाहिर है कि अजाब लाना तो पैगंबर के इख्तियार में नहीं होता। पैगंबर तो सिर्फ दावत देता है, अल्लाह डिसाइड करता है कि इस कौम का टाइम कब पूरा होगा, वो पैगंबर को भी नहीं बताया जाता। वरना तो जाहिर है पैगंबर के लिए भी वक्त गुजारना मुश्किल हो जाए। मुझे बताएं, नूह अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला बताता कि 950 साल के बाद ये सब कुछ होना है, वो 950 साल तो उनके लिए 9,500 साल बन जाने थे, क्योंकि इंतजार का तो एक एक लम्हा कितना मुश्किल होता है। हमें कोई बताता कि जी आपकी ये दावत को जो उरूज है 2021-22 में जाके होगा, 2008 में जब काम शुरू किया था तो ये 14 साल जो है ये 1400 साल के बराबर होते हैं हमारे लिए। इंसान फौरन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अभी तो इंशाल्लाह बहुत मनाजिल बाकी है इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए अल्लाह ताला इसका फैसला जो करता है वो पैगंबरों को या दीन का काम करने वालों को नहीं बताता। सहाबा को नहीं पता था कि ये दीन का गलबा हुजूर की जिंदगी में होना है या बाद में होना है। इसीलिए तो हजरत उमर ने तलवार उठा ली थी हुजूर की वफात के ऊपर, क्योंकि वो समझते थे कि अभी रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरी नहीं है और अल्लाह के नबी का वादा है। कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। तो उन्होंने यही इज्तिहाद किया, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोई तूर पे गए थे, फिर वापस आ गए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम भी वापस आ जाएंगे। और ये तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं भी खलीफा बनाया जाऊंगा और मेरे दौरे खिलाफत के अंदर ये सब कुछ होगा, जब तक हो नहीं गया। बहरहाल अल्लाह की हिकमत है इसके अंदर, वरना इंसान के लिए जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने
میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بڑے سخت لفظ استعمال کیے. قالا فرمایا اللہ کے اس پیغمبر نے قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے. یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ان ناموں کے اوپر لڑ رہے ہو. جس طرح آج ہم لوگوں کے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ سیدھا کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے، ہاں آپ غریب نواز کے منکر ہیں، آپ غوث پاک کو نہیں مانتے. تو ان کے آگے بھی یہی آیت پڑھا کریں آپ، جسے فٹ اسے گفٹ. کیا تم ان ناموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا ان بزرگوں کی بھی کوئی اللہ نے سند نازل کی ہے؟ پڑھتے ہیں قرآن سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نام ان کے لینے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تو قرآن کے بعد آئے ہیں. قرآن کے زمانے کے اولیاء تو صحابہ اور اہل بیت ہیں. نہیں جی وہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. قیامت تک جاری ہے تو پھر آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ جی میں بریلوی ہوں. تو پھر یہ اشرف تھانوی صاحب بھی وہ ولی اللہ ہی ہے نا؟ اور نہیں جی نہیں مریض الامت ہے. نہیں وہ تو دیوبندی تو اسے حکیم الامت کہتے ہیں. اور جی وہ کہتے ہیں نا، تو کون ہے؟ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب. نہیں وہ دیوبندی تو انہیں کہتے ہیں مجدد دین بدعت. اور جی وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو مانتے ہیں نا جی. یعنی بزرگ اپنے اپنے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فرقوں کے اولیاء ہیں. یہ صرف اولیاء ہے، یعنی کہ من دون ہی اولیاء. اللہ کے مقابلے پہ جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا تھا من دون ہی اولیاء. اولیاء کا خوب یہاں پہ ذکر ہوگا سورۃ الاعراف میں. اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی. فانتظروا، پس انتظار کرو تم. انی معکم من المنتظرین، میں بھی خود انتظار کرنے والا ہوں. میں کون سا عبد القادر جیلانی ہوں کہ نگاہ ماروں اور تمہیں بھسم کر دوں؟ میں تو رسول ہوں. یعنی یہ بھی رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے نا. کہیں گے کتنے لکھے ہے؟ بھی لکھے ہے نا. جس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی قبر میں آ جائیں گے فرشتوں سے جھگڑا کرنے، اسی صدر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا نا. جب آپ اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کریں گے تو ہم پھر اس کے جواب میں یہی بات کریں گے. تو میں بھی انتظار کروں گا کہ اللہ فیصلہ کرے. اس آیت کا نمبر کیا ہے سورۃ الاعراف میں؟ 71. 71B جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا نا، اس میں میں نے یہی آیت پڑھی تھی اور میں نے اسی آیت کی نسبت اس لیکچر کو دی تھی. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ خیر بائی چانس ہی 71 نمبر لیکچر تھا، تو میں نے پھر قرآن میں نا اس کی کوئی نسبت تلاش کرنی تھی، تو یہ مجھے پھر نسبت ملی. تو میں نے اس کے سٹارٹ میں بھی یہ آیت پڑھی تھی 71A اور 71B کے کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان ناموں کے ساتھ تو نہ جھگڑو. تو خیر اس کے بعد پھر میں نے آپریشن کیا ان ناموں کا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل سے وہ کینسر ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو نجات دی ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اس رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے بات ماننے والے نہیں تھے. پھر جی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے
قوم ہود کے اوپر عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پہ آندھی چلتی رہی، کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے، کیسے وہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی ان کی۔ اہل ایمان بچ گئے۔ اب دنیا میں صرف اہل ایمان ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی پھر سائیکل ریپیٹ ہوا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کشمکش جاری رہتی ہے۔ پھر اس امت کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ اوہام، شرکیہ ایکٹیویٹیز، دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے آنا شروع ہوئی۔ پھر 2 پارٹیاں بن گئیں، اور ادھر بھی کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، سمود، جن کے نام کے اوپر پھر اس قوم کا نام پڑ گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں، اور وہ سب سے بڑی دلیل جو ان کا منہ مانگا معجزہ تھا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، جو تمہارے لیے آیا ہے، نشانی، معجزہ ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی جو کھیتی ہے اس میں کھاتی پیتی رہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب تم پر آ گیا۔ یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر تھا، پانی پیتی تھی، سبزہ کھاتی تھی، ان کو خام خواہ یہ ٹینشن پڑ گئی کہ یہ سب کچھ ہی کھا جائے گی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو ان میں جو سب سے شکی انسان تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ آگے تفصیل آئے گی اس میں بھی۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث ضمناً یاد آ گئی، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں بھی ایک سفر کے دوران سیدنا عمار بن یاسر اور مولا علی علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ کیا، سوئے ہوئے تھے مٹی میں، نبی علیہ السلام آئے، دونوں کو اٹھایا، دونوں کے جسموں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی چھاڑی، اور پھر مولا علی سے فرمایا اٹھ ابو تراب۔ یہاں پہ بھی فرمایا اٹھ ابو تراب۔ ایک تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، جو سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا تھا اور مسجد میں لیٹ گئے تھے، اور پھر فرمایا کہ میں تم دونوں کو، ہائے ہائے، بلکہ اس میں ایڈ کرتا ہوں میری امت کے تم 2 بہترین افراد کو، میں کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں اللہ کے نبی 2 بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے لگے تھے، میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں، تم تو 2 خوش بخت ترین لوگ ہو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر، میں تمہیں 2 بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا، یعنی تیرا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، نام دیکھیں عبد الرحمن، کرتوت دیکھیں، شیطانوں والے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ناموں میں بہت کچھ رکھا ہے، ناموں میں یہ رکھا ہے کہ اس امت کے 2 بدبخت ترین لوگ 2 بہترین ناموں والے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رئیس المنافقین کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ نام تھا نا، اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم۔
وہ تو منافق تھا، یہ مسلمان تھا، خارجی ہو گیا۔ اور اس پہ پھر میں ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پر صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس امت نے جب اللہ کی اونٹنی مولا علی کو قتل کیا ہے نا، اس کے بعد یہ عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ مرزانہ خلافت ہی ہے جو قرب قیامت میں قائم ہوگی۔ یہ ہم تکلیف آج تک بھگت رہے ہیں۔ مولا علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا، لیکن اس امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور دوبارہ سے وہ معاملہ چل نہیں سکا۔ بہرحال یہاں پر آ جائیں قوم سمود کی اونٹنی کی طرف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تھا عاد کے بعد۔ وہی بات دیکھ لیں، ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی میں پولیٹیکل لیڈرز کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم ہسٹری دیکھو نا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہی کچھ، پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ایوب جو ہے وہ بھٹو کو اوپر لے کے آیا، ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوئی وہ کروانے والا بھٹو تھا۔ بھٹو ضیاء الحق کو اوپر لے کے آیا، بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کروانے والا ضیاء الحق تھا۔ مشرف کو کون اوپر لے کے آیا؟ نواز شریف۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی نے کیا۔ اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہی کے ذریعے ہوا۔ دیکھ لیں، یہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اس کی ہیڈنگ بنائی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب۔ عبد الملک بن مروان کے سامنے سر کاٹ کر جب رکھا گیا مصعب بن زبیر جو اشرم وشرا عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت زبیر اشرم وشرا تھے ان کے بھائی، ان کا ہی چھوٹا بھائی تھا، ان کا بیٹا حضرت زبیر کا۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ پرسنل سیکٹری جو آج کل جس طرح پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، کابینہ وہی رہتی ہے، چند ایک لوگ چینج ہوتے ہیں، باقی مالی ہو گئے، دودھ دونے والے ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس وقت اس کو کہا عبد الملک بن مروان کو کہ میں ایک بات آپ سے کروں، اگر آپ اسے سیریس لے لیں۔ اس نے کہا کرو۔ ان کا یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اور آپ کے سامنے لا کر مصعب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصعب بن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار ثقفی آپ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کا سر رکھا ہوا تھا۔ جی یہ ترتیب ہے سر، یہ تو بخاری میں آیا ہے نا، 3748 حدیث، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا گورنر کوفہ کے سامنے حسین ابن علی کا، کچھ عرصے بعد اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا اور کرسی پہ مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس تشت میں اس مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر مصعب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے تشت میں رکھا ہوا تھا، ادھر عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے سٹوری سنی نا، انہوں نے کہا اٹھو جی تو چکو سارا کچھ، اس نے محل ہی ختم کر دیا،
انہوں نے کہا جی بھائی جی تو اسی نو شفٹ کرنا ہے بغداد شفٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ شام شفٹ کرو جی، کوفے تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے، انہیں ختم کرتا۔ بغداد تو پھر عباسیوں نے بنایا تھا، انہوں نے کہا ہم نے شام کو بھی نہیں، دمشق کو بھی نہیں رکھنا، انہوں نے پھر نیا سٹی بغداد۔ تو اس کے اوپر نا وہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں نا ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ ترتیبیں بنتی ہیں، بعض کے سر کٹے بعض کے نہیں کٹے، بلکہ پوسٹیں سب سے چھینی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تو یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ اچھا یہ آج بھی موجود ہے، وہ پچھلے دنوں ہمارے وہ نادر علی بھائی بھی گئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے وہاں سے ویلاگ بنایا ہے، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کے نا، خیر پہلے بھی کافی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اندر کمرے چھوٹے ہی ہیں، وہ ایک روب کے طور پر وہ بڑے بڑے دروازے ہیں۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر انہی رسولوں کا ذکر ہے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے۔ ایک بس موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو مصر کی سائڈ کے ہیں، باقی سب عرب کی اس سرزمین کے اندر ہی آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ایمان لے آئے۔ کمزور لوگ تو بیچارے ایمان لے آتے ہیں، وہ تو پیسی رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، اور پسنے والا بندہ گاڈ اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو جلدی اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے۔ لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لے کر آئے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل، وہ سردار کہنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہی ہے صالح جو ہے، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کمزور لوگوں نے جنہیں یہ کمی کمین سمجھتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے اندر تکبر دیکھیں کہ اچھا تسی مندے ہو، پھر اسی نہیں مانا لگے، ہاں ہم اس کو مانے کہ تم ہمارے سے بھی سمجھدار نکلے، جنہیں ہم کمین سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس پیغمبر کو ہم مان لیں جس کو تم نے مان لیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انڈر لوگ تھے وہ ہم سے سمجھدار ہیں، کہ ہم سے پہلے اس پیغمبر کو انہوں نے پہچان لیا۔ تو اس کا حل یہی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، ہم نہیں پھر مانتے، تم جسے مانو گے نا ہم اسے نہیں مانیں۔ یہاں پہ بھی اگر یہ گستاخی پی ٹی آئی والوں نے کی ہے نا، تو نون لیگ والے کہیں گے گستاخی ہے، پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم نہیں مانیں گے، اور وائس ورثہ بھی ہوگا نون لیگ کے کیس میں، یہ وہی کچھ چل رہا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک پھر ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس پہ تم کمی کمین لوگ ایمان لے کر آئے ہو۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ دی کونچے اس اونٹنی کی، رگیں کاٹ دی۔ وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ایک تو یہ کام ڈال دیا انہوں نے جو حضرت صالح نے پہلے کہا تھا کہ اگر اونٹنی ماری تو اللہ کا عذاب آئے گا، مارنے کے بعد کہنے لے آیا تھا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آ وہ عذاب اے صالح
جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں، فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف جب دیکھا، وقال یا قوم، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ، بے شک میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کی حسرت کا اظہار ہے۔ بیسیکلی ان کو کیا کہنا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اس حوالے سے کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، جب امتوں پر عذاب آتا ہے نا، یہ چیز بھی ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین پہ بھی عذاب آئے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں آخری وقت تک۔ لیکن جب وہ سرکشی پہ اتر آئے تو پھر ظاہر ہے اللہ کا کوڑا تو پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے اسی کو آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو ڈرنے والا ہے، ہدایت لینے والا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو سویا ہوا ہے، جب پیغمبر اسے جگائے گا وہ جاگ جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا وہ اس جاگے ہوئے شخص کی مانند ہے جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو سارے آگے جھنجھوڑے، وہ ہوں کرے گا، اٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کی نیت اٹھنے کی نہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔